وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاناما پیپرز کے بعد براڈ شیٹ نے بھی ہمارے امیر حکمرانوں کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کو بے نقاب کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پہلے پاناما پیپرز کے ذریعے ہمارے امیر حکمرانوں کی کرپشن اور منی لانڈرنگ سامنے آئی اور اب براڈ شیٹ نے بھی اشرفیہ کی بڑے پیمانے پر کرپشن اور منی لانڈرنگ کو بے نقاب کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی انکشافات کے بعد یہ اشرفیہ انتقامی کارڈ کے پیچھے نہیں چھپ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ بار بار اشرفیہ کا بے نقاب ہونا کرپشن کے خلاف میری 24 سال کی جدوجہد کو بیان کر رہا ہے۔ ترجمان پاکستان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منتخب وزیر اعظم کے خلاف مقدمہ بنانے کے لیے 600 کروڑ دیے، مشرف نے 600 کروڑ روپے اپنی جیب سے نہیں دیے۔ براڈ شیٹ کمپنی سے کہا گیا نواز شریف کے خلاف کیس بنائے جائیں، مشرف کا کابینہ کا حصہ بننے والوں کو لسٹ سے نکالنے کا حکم دیا گیا۔ مشرف دور میں کچھ نیب زادے اور کچھ نیب زدہ بنے، کمپنی کو مقدمہ بنانے کے لیے سیاسی حریفوں کی لسٹ دی گئی۔ فواد چودھری نے کہا کہ نواز شریف لوگوں کو دھوکہ دے کر بیرون ملک گئے، سابق وزیر اعظم کے لندن جانے سے احتساب کے بیانیوں کو دھچکالا گیا، ان کو واپس لانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کی تحریک کا اب کوئی جواز نہیں، تحریک کیا، یہ تو ابو بچہ مہم تھی۔ وزیر اعظم سے درخواست کی ہے کہ نواز شریف کے باہر جانے پر انکوائری کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کے معاملے پر گزشتہ حکومتوں سے غلطیاں ہوئی، ہمیں بجلی کے مسائل کا 15 سال سے سامنا ہے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ صحت کے شعبے میں پاکستان خود فیل ہو رہا ہے، ہم پہلے تھرمامیٹر نہیں بناتے تھے، آج وینٹیلیٹر بنا رہے ہیں، بہت جلد ہم ڈائلیسس مشین بنائیں گے، صنعتیں بحال ہوں گی تو روزگار بھی ملے گا۔ الیکٹرک کار آنے کے بعد انجن ٹھیک کروانے والے ہزاروں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، الیکٹرک کارز کی مرمت کرنے کے حوالے سے لوگوں کو تربیت دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مقتول اسامہ ستی کے والد ندیم یونس ستی سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے اسامہ ستی کی روح کے احسان و ثواب اور پسماندگان کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی۔ عمران خان نے المناک واقعے پر دلی افسوس کا اظہار کیا اور مرحوم کے والد کو مکمل انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی۔ قبل از وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے اسامہ ستی کے والد کو فون کر کے واقعے کی انکوائری رپورٹ پر بات چیت کی۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ وزارت داخلہ کی طرف سے انکوائری کمیٹی کی تحقیقاتی رپورٹ کو دیکھ لیں، رپورٹ سے مطمئن ہیں تو اس کو آگے بھجوا دیا جائے گا۔ امریکی ایوان نمائندگان کانگریس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ملک کے آئین کی 25ویں ترمیم کے تحت ہٹانے کے لیے قرارداد منظور کر لی۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان کانگریس میں منظور کی گئی قرارداد میں نائب صدر کو کہا گیا ہے کہ وہ آئین کی 25ویں ترمیم کے تحت ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیں۔ دوسری جانب نائب صدر مائک پینس نے ٹرمپ کو ہٹانے کی حمایت سے انکار کر دیا۔ کانگریس اس حوالے سے پیش کی گئی قرارداد کی منظوری سے چند گھنٹے قبل اسپیکر نینسی پیلوسی کو لکھے گئے خط میں مائک پینس نے کہا کہ ٹرمپ کی صدارتی مدت کے اختتام میں صرف 8 دن باقی ہیں، ایسے وقت میں اس طرح کی کارروائی کس طرح ہمارے قومی مفاد اور آئین سے ہم آہنگ نہیں، اسی طرح ہمارے قومی مفاد اور آئین سے ہم آہنگ نہیں، کیونکہ جس آئینی ترمیم کے تحت کارروائی کی بات کی جا رہی ہے وہ سزا دینے کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ قومی ٹیم کے بالنگ کوچ وقار یونس کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ دورہ نیوزی لینڈ مشکل تھا اور وہاں کووڈ-19 کی وجہ سے مشکلات پیش آئیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وقار یونس نے کہا کہ کچھ چھپانے کے لیے نہیں آیا بلکہ حقائق اور سچ بتانے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دورہ نیوزی لینڈ ٹف تھا لیکن یہ کوئی معذرت نہیں ہے، کووڈ-19 کی وجہ سے مشکل ہوئی، ہم نے پہلا ٹیسٹ اچھا کھیلا لیکن دوسرے ٹیسٹ میں ہم بہتر نہ کھیل سکے، جو پرفارمنس ہم دینا چاہتے تھے وہ نہیں دے سکے، کھلاڑیوں کو انجریز ہوئی اور سب سے بڑھ کر کووڈ کی وجہ سے 14 روز کا قرنطینہ آسان نہیں اور یہ سب ایتھلیٹس کو مشکل آ رہی ہے۔ ایف بی آر نے گلوکار عاطف اسلم کو 5 کروڑ 80 لاکھ مالیت کا ٹیکس نوٹس بھجوا دی۔ مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق عاطف اسلم کی 2018 کی آمدنی کا آڈٹ کرنے کے بعد ایف بی آر کی جانب سے انہیں مبینہ طور پر 5 کروڑ 80 لاکھ ٹیکس کا نوٹس بھجوا دیا گیا۔ عاطف اسلم کو نوٹس ادا کرنے کے لیے 1 ماہ کی مہلت دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق اگر عاطف اسلم 1 ماہ کے اندر ٹیکس نہ جمع کرا سکے تو ان کے بینک اکاؤنٹس مجمد کر دیے جائیں گے اور ایف بی آر ان کے مجمد اکاؤنٹ سے ٹیکس وصول کرے گی۔ احتساب عدالت نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کی جسمانی ریمانڈ میں 10 روز کی توسیع کر دی۔ خواجہ آصف کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی سماعت لاہور کے احتساب عدالت میں ہوئی۔ نیب پراسیکیوٹر عاصم ممتاز نے عدالت کو بتایا کہ دوران تفتیش خواجہ آصف سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ خواجہ آصف دبئی سے باقاعدہ تنخواہ لیتے رہے مگر بینک اسٹیٹمنٹ نہیں دی۔
आसिम मुमताज़ ने बताया कि ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि वो तनख्वाह लेते रहे मगर सबूत नहीं दे सके। ख्वाजा आसिफ ने तारिक मीर नामी शख्स के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका जरिया नहीं बताया। तारिक मीर नामी शख्स ने 51 करोड़ 17 लाख रुपए कंपनी अकाउंट में जमा करवाए। ये नहीं बताया गया कि पैसे कहां से आए। सेनेट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के लिए काफ लीग के अरकान अहमियत इख्तियार कर गए। आइंदा माह 48 सेनेटर्स अपनी मुद्दत मुकम्मल करके रिटायर हो जाएंगे। उनकी जगह नए सेनेटर्स का इंतखाब अमल में आएगा। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की तरह सेनेट में भी अपनी बरतरी कायम करने के लिए इत्तेहादी जमातों की ज़रूरत है। इस सिलसिले में PTI की हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों JDM, MQM, काफ लीग और BAP की दरपर्दा मुशावरत जारी है। सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग काफ के सूबाई अरकान के वोट इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गए हैं, जबकि काफ लीग की जानिब से भी आइंदा चंद रोज में बड़ा ऐलान मुतवक्किल। आपने जानिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने 25वीं आईनी तरमीम के जरिए सदर ट्रंप को ओहदे से हटाने से इनकार कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी ईवान में 25वीं आईनी तरमीम के कोदा ज़ाब्ते पर बहस जारी है। 25वीं तरमीम के जरिए नायब सदर को सदर ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। दूसरी जानिब नायब सदर माइक पेंस ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ओहदे से हटाने से इनकार करते हुए कहा कि अमरीकी सदर को 25वीं आईनी तरमीम से हटाने से गलत रवायात जन्म लेंगी। इस हवाले से अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम अमरीकी तारीख और रवायात की कदर करते हैं। 25वीं आईनी तरमीम से मुझे सदारत से हटाना मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से एक दिन में 55 अफराद जहां बहक हो गए, जबकि फॉल केसेस की तादाद 33,000 से जायद है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 39,450 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 72,02,076 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 2,123 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दका मरीजों की तादाद 5,08,824 हो गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले वज़रा को मुस्तफ़ी हो जाने का खुला पैगाम दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया गया और अहम फैसले किए गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले वज़रा को मुस्तफ़ी होने का खुला पैगाम देते हुए कहा कि वज़रा हुकूमती फैसलों को ऑनरशिप दे, फैसलों की मुखालफत करनी है तो मुस्तफ़ी हो जाए, यहाँ रोष बरकरार रखी तो खुद फैसला करूंगा काबीना में रखना है या नहीं। सऊदी अरब ने 31 मार्च से मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स खोलने का फैसला किया तो सऊदी एविएशन अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कोरोना से ज्यादा मुतासिर मुल्कों के सिवा दीगर ममालिक को फ्लाइट ऑपरेशन की इजाजत होगी। जिन मुल्कों में कोरोना का फैलाव होगा, इन शहरियों के केस की जांच पड़ताल होगी। सऊदी एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक इन मुल्कों के मुसाफिरों के लिए कोरोना SOPs पर मुकम्मल लाजमी होगा। सऊदी हुकूमत की कायम कमेटियां इन ममालिक के मुसाफिरों के केसेस की जांच पड़ताल के फैसले के बाद पाबंद होंगी। सऊदी हुकूमत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों के लिए हज उम्रा के मौक़ात रोशन हो जाएंगे। वफाकी वजीर इस्लाह शिबली फराज कहते हैं कि वफाकी काबीना का इजलास 15 निकाती एजेंडा ज़ेरे गौर आया। बेडशीट स्कैंडल 2000 से शुरू हुआ और नून लीग और पीपल्स पार्टी को NRO दिया गया।
ब्रीशिड स्कैंडल पर कमेटी तश्कील दी, हकायक सामने लाएंगे। वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने काबीना इजलास पर मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि मूसी के इंटरव्यू को देखते हुए एक कमेटी तश्कील दी गई। ब्रिटिश ने काफ़ी अहम इंकशाफात शुरू कर दिए थे। इसी दौरान नवाज शरीफ के अहम बंदे ने ब्रिटिश से रब्ता किया। कमेटी अगले कुछ अरसे में ब्रिटिश के हवाले से हकायक अवाम के सामने ले आएगी। हुकूमत ने ब्रिटिश के हवाले से हकायक सामने लाने का फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून के नाराज मेंबर सूबाई असम्बली मियां जलील शिरकपुरी ने कहा कि नवाज शरीफ लूटी हुई रकम वापस करके सियासत छोड़ दे। शिरकपुर में अपनी रहाइश गाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जलील शिरकपुरी ने कहा कि नवाज शरीफ मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान छोड़कर लंदन में रहें और दीगर सेंटर पार्टी को रहनुमा को आगे आने का मौका दें। जलील शिरकपुरी का कहना था कि हुकूमत लंदन ब्रिटिश केस को रीओपन करे। इस केस से नवाज शरीफ की चोरी सामने आएगी, जबकि शहबाज शरीफ की लंदन में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी को भी जानता हूं। इलाकाई खबरें अभी और भी हैं, लेकिन एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान महबूब रशीद मियां की हिदायत पर जॉइंट टॉस टीम ने मकामी पुलिस, एलियट फोर्स और हसास अदारों के हमरा सर्च ऑपरेशन किया। मजीद जाने के डिविजनल ब्यूरो चीफ जाफिर हुसैन से। जी जाफिर, आगाह कीजिएगा, सर्च ऑपरेशन किसकी निगरानी में किया गया? जी बिल्कुल, सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान महबूब रशीद मियां की हिदायत पर ज्वाइंट टास्क टीम का मकामी पुलिस, एलीट फोर्स और हसास इदारों के हमरा सर्च ऑपरेशन इंचार्ज JTT नाज़मा मुश्ताक की जेर निगरानी किया गया। सर्च ऑपरेशन थाना सितलमाड़ी, थाना शाह रुकने आलम और थाना बहाउद्दीन जिक्रिया के इलाकों मोहल्ला तौहीदबाद, बस्ती जहांगीराबाद, म्यू टाउन और इस्माइल जई कॉलोनी में किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान बदनाम ज़माना मनशियात फरोश मोहम्मद रमज़ान को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में वलायती शराब बरामद की गई। गिरफ्तार मुलजिम से 77 बोतलें वलायती शराब बरामद की गई। मुलजिम मुल्तान शहर में बड़े पैमाने पर शराब सप्लाई करता था। सर्च ऑपरेशन के दौरान 45 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। CPO मुल्तान महबूब रशीद मियां की हिदायत पर पुलिस थाना दहली गेट का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मजीद जानते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ जाफिर हुसैन से। जी जाफिर हुसैन, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, CPO मुल्तान महबूब रशीद मियां की हिदायत पर पुलिस थाना दहली गेट का मंशियात फरोश के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस थाना दहली गेट ने कार्रवाई करते हुए शराब फरोश को गिरफ्तार करके शराब बरामद कर ली। पुलिस ने शराब फरोश मुजाहिद हुसैन को गिरफ्तार करके 60 लीटर शराब देसी बरामद कर ली। SHO दहली गेट रौजियाउर रहमान ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अजहर अली और थाने के दीगर पुलिस अफसरान के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके बरामदगी की। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना दहली गेट में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई पुलिस की जा रही है। बहुत शुक्रिया जाफिर हुसैन आगाह करने के लिए। फैसलाबाद नवाही कस्बा चक नंबर 363 गाब सिमिदी जो की तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जबकि अरबाब इख्तियार खामोश तमाशाई बनी हुई है। बारिश को कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद मैन फैसलाबाद रोड झील का मंजर पेश कर रहा है। रोड से गुजरना महाल हो चुका है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रिजवान आजिज़ की इस रिपोर्ट में।
درجنوں دیہات کو ضروریات زندگی کی تمام چیزیں بہم پہنچانے والا قصبہ چک نمبر 363 گافبے سمیدی جھوک خود بنیادی سہولیات سے محروم ہو گیا، جبکہ ارباب اختیار خاموش تماشائی بن کر تماشا دیکھنے لگے۔ بارش کو کئی روز گزر جانے کے باوجود مین فیصل آباد روڈ اب بھی جھیل کا منظر پیش کر رہا ہے اور وہاں سے عام لوگوں کا گزرنا محال ہو چکا ہے۔ اس موقع پر اہلیان علاقہ نے ارباب اختیار سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ چک نمبر 363 گافبے سمیدی جھوک کے مین بازار کا مین روڈ کی مرمت ہونی چاہیے تاکہ یہاں سے گزرنا آسان ہو سکے، کیونکہ یہی مین رستہ ہے جو درجنوں دیہات کو فیصل آباد سے جوڑتا ہے، اور یہی گاؤں جو چک نمبر 363 گافبے ہے، یہاں سے درجنوں دیہات کے لوگ ضروریات زندگی کی چیزیں خریدنے کے لیے آتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر خریداری کے لیے آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر اکثر رش لگا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو یہاں پر بنیادی سہولیات ہیں، بنیادی ڈھانچہ ہے، وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ ارباب اختیار سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ نہ صرف مین روڈ کی تعمیر و ترقی کرے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بنیادی سہولیات ہیں ان کو بھی بہم پہنچائے۔ کیمرہ مین ملک ممتاز کے ساتھ محمد رضوان عاجز، فیصل آباد۔ بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ مرید کے کی سٹی پولیس کی کارروائی، 5 اشتہاری ملزم گرفتار کر لیے۔ ملزموں کے قبضہ سے 1 کلاشنکوف 4 پسٹل برآمد کر لیے گئے۔ پولیس کے مطابق ملزموں کے قبضہ سے لاکھوں کی مسروقہ نقدی بھی برآمد ہوئی۔ گرفتار ملزموں میں 1 قتل کا ملزم بھی شامل ہے۔ گرفتار ملزمان متعدد وارداتوں کے ریکارڈ یافتہ ہیں۔ کارروائی کے دوران 5 مغوی لڑکیاں بھی برآمد کی گئیں۔ برآمد ہونے والی لڑکیوں میں 2 حقیقی بہنیں بھی شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ وقت ہوتا ہے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں کمرشل بریک۔ ویلکم بیک ٹو ریڈ نیوز اسٹوڈیو۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں، شاہکوٹ نوے چٹی روڈ پر دوران ڈکیتی مزاحمت کرنے والے ڈاکوؤں نے 30 سالہ محمد آصف رکشہ ڈرائیور کو دونوں ٹانگوں میں گولیاں مار کر زخمی کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق 30 سالہ محمد آصف رکشہ ڈرائیور نوے چٹی روڈ پر سے جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے ڈکیتی کی واردات کی۔ ڈکیتی سے بچنے کے لیے محمد آصف نے مزاحمت کی تو ڈاکوؤں نے فائر کر کے محمد آصف کی دونوں ٹانگوں کو زخمی کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کا عملہ وہاں پہنچا اور محمد آصف کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل شاہکوٹ منتقل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر شہید بے نظیر آباد ابرار احمد جعفر نے زچہ و بچہ ہیلتھ کیئر سینٹر نواب شاہ میں کورونا سے بچاؤ ویکسینیشن کے لیے قائم ہونے والے ڈویژنل کووڈ-19 ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح کیا اور سینٹر کا تفصیلی معائنہ بھی کیا۔ اس موقع پر MSPMC ہاسپٹل نواب شاہ ڈاکٹر آصف رضا بروہی اور دیگر ڈاکٹرز افسران موجود تھے۔ ویکسینیشن سینٹر کے افتتاح کے موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ابرار احمد جعفر نے کہا کہ صوبے میں کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کی تیاری کے سلسلے میں شہید بے نظیر آباد ڈویژن میں بھی ڈویژنل کووڈ-19 ویکسینیشن سینٹر کا قیام کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ اس ماہ کے آخر میں ویکسینیشن ملے گی۔ پہلے مرحلے میں فرنٹ لائن پر کورونا وائرس سے لڑنے والے ہمارے ہیروز ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل عملے کی ویکسینیشن کی جائے گی۔ دوسرے مرحلے میں مختلف بیماریوں سے متاثر افراد کی ویکسینیشن ہوگی۔ بعد میں انتظامی افسران و عملے اور چوتھے مرحلے میں صحت مند عوام کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن شروع کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ روزانہ 200 سے 300 افراد کی ویکسینیشن کی سہولت کے حامل اس ڈویژنل کووڈ ویکسینیشن سینٹر میں ضروری مشینری و ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل عملے کی مقرری سمیت دیگر تمام ضروری انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ عوام کے تعاون اور انتظامی اقدامات سے ضلع میں کورونا وبا کی صورتحال بہتر ہے۔ اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے MSPMC ہاسپٹل اور انچارج ڈویژنل کووڈ-19 ویکسینیشن سینٹر ڈاکٹر آصف رضا بروہی نے کہا کہ سینٹر میں ویکسینیشن کی تمام ضروری مشینری کے علاوہ 8 ڈاکٹرز اور 20 افراد پر مشتمل پیرامیڈیکل عملے کی مقرری کے بعد ان کی ترتیب کا کام جاری ہے۔ سینٹر میں خواتین و مرد حضرات کے لیے علیحدہ ویکسینیشن کی سہولت کے علاوہ ویٹنگ روم بنائے گئے ہیں، جبکہ کووڈ-19 ویکسین رکھنے کے لیے جدید ILR کے علاوہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسپیشل روم قائم کیے گئے ہیں۔
नौशहरों फिरोज पट ईदन के करीब SHO मुनीर लगारी ने नफरी के हमरा खुफिया इत्तला पर जलाल जी रोड पर कार्रवाई करके कत्ल के मुकदमा में मतलूब 2 रूपोश मुलजिमान सोमर भुगटी और बख्शल भुगटी को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से असलहे और गोलियां बरामद कर ली गईं। 2 साल कबल गोट गुल खान मरी में भुगटी बरादरी के अफराद खादिम भुगटी, चमन भुगटी, बूटा हुसैन, वहीद भुगटी को कत्ल किया था। इस वाक़या का मुकदमा 8 अफराद पर पडीदन थाना पर दर्ज हुआ था। तमाम मुलजिमान का ताल्लुक लाड़काना से था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान पर इससे कबल भी कत्ल का मुकदमा दर्ज है और मुलजिमान को आज कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया जाएगा। हुकूमत सिंध की जानिब से बेनज़ीर बस्ती बनाने के लिए सकरण में कायम गंदम के तहकीकाती इदारे की ज़मीन पर बेनज़ीर बस्ती के नाम पर कब्ज़ा करने के ख़िलाफ़ SUP की क़यादत में आल पार्टीज़ अलायंसेस की जानिब से वीट रिसर्च इदारे से 1 किलोमीटर पैदल एहतजाजी रैली निकाल कर नेशनल प्रेस क्लब सकरण के सामने एहतजाजी धरना दिया। धरने में SUP रहनुमा शमशीर ओट, कलंदर बख्श मलाह, PTI रहनुमा निसार अहमद परहेयार, मुस्लिम लीग नून के अमजद खानजादा, STP रहनुमा अब्दुल कादर जिलानी, अयूब खोसा, जस्कम रहनुमा मसूद शाह, JUI के अब्दुल रशीद परहेयार, सिंध सजाक फोरम के हुसैन बख्श केरियो, सिंध कल्चर फोरम के मरकजी रहनुमा सारिंग मलाह, यूनाइटेड सोशल फोरम के नियाज लाशारी और दीगर सियासी और समाजी शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत सिंध के बेहतरीन इदारों की ज़मीनों पर बेनज़ीर बस्ती के नाम पर कब्जा कर अपनी नवाजिश पॉलिसी को अमली जामा पहनाने की रवायत को बरकरार रख सकरन के बेहतरीन और कीमती तहकीकाती इदारा जिसमें मुल्क भर के लिए गंदम की मयारी जिन्स पैदा करके मुतारिफ कराई जाती है, जिससे आबाद गाँव को लाखों करोड़ों का फ़ायदा मिलता है, लेकिन सिंध हुकूमत इसी इदारे की ज़मीन पर बेनज़ीर बस्ती बनाकर इदारों को तबाह करना चाहती है, मगर सकरन की आवाम ऐसी साजिश कभी कबूल नहीं करेगी। मुजाहिरीन ने आला हुकाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दीगर इख्तियारियों से मुतालिबा करते हुए कहा कि बेनज़ीर बस्ती किसी दूसरी जगह बनाकर सकरन आवाम की इस बेचैनी को ख़त्म किया जाए। रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा यासीन फारूक की ज़ेर सदारत डेरा शहर और गिरदनवा में ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से एक इजलास का इनेकाद किया, जिसमें एडिशनल SP डेरा मोहम्मद असलम खटक, इंचार्ज ट्रैफिक वार्डन, इंचार्ज हाईवे ट्रैफिक वार्डन और ट्रैफिक क्लर्क ने शिरकत की। रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा यासीन फारूक ने एडिशनल SP डेरा इंचार्ज ट्रैफिक वार्ड्स को सख्ती से अहकाम जारी करते हुए कहा कि शहर में ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए अच्छी हिकमत अमली मुरतब करते हुए इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। शहर के मैन बाजारों, सर्कुलर रोड और मैन चौकों पर ट्रैफिक मुअस्सर रवानी को मुमकिन बनाया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मैसर आएँ। इसके साथ साथ यूटर्न लाइन, डिसिप्लिन सेंटर लाइन के हवाले से सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। रीजनल पुलिस चीफ डेरा ने एडिशनल SP डेरा और इंचार्ज ट्रैफिक वार्डन को सख्ती से हुक्म जारी किया कि सर्कल रोड, शहर के मैन बाजार और दीगर अहम शोहरा पर गैर कानूनी पार्किंग और नाजायज़ तजावीज़ात के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और इस हवाले से मुर्तकिब अफराद के साथ किसी किस्म की कोई रियायत ना बरती जाए। इसके साथ साथ बिला नंबर व्हीकल्स, काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कानूनी अमल में लाई जाए और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को किसी सूरत बर्दाश्त ना किया जाए और ऐसे अफराद के खिलाफ भरपूर कानूनी एक्शन लिया जाए। रीजनल पुलिस चीफ डेरा ने चश्मा रोड पर होने वाले अफसोसनाक हादसा जिसमें 2 मासूम बच्चियों की जानों का नुकसान हुआ, इस हवाले से सख्ती से नोटिस लेते हुए कहा कि हाईवेज पर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए और ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। हाईवे ट्रैफिक वार्डन इंचार्ज को हुक्म जारी करते हुए कहा कि क्रैशिंग सीजन के हवाले से गन्ने की ट्रालियों पर बैकलाइट को यकीनी बनाने के लिए अहकाम जारी किए जाएं, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मवेशी मंडियों, मेलों, मोटरसाइकिल बारगेनर्स और दीगर रश वाले मकामात पर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। आखिर में रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा रीजन यासीन फारूक ने जुमला ट्रैफिक इंचार्ज साहिबान को सख्ती से हिदायत जारी की कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। मसलन काले शीशे वाली गाड़ियों, फ्लश लाइट्स, गैर कानूनी पार्किंग, ओवर स्पीड, बिला नंबर व्हीकल्स, हाईवे पर रोड परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस या के ट्रैफिक कवानीन के हवाले से किसी भी नौइयत का कोई भी गैर कानूनी अमल का मुर्तकिब होने वाले अफराद के साथ किसी किस्म की रियायत बरतने से मुकम्मल गुरेज किया जाए। आम आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करते हुए ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी चाराजोई अमल में लाई जाए, बसूरत दीगर मुतल्लिका ट्रैफिक वार्डन या इंचार्ज के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बुलेटिन में इसी के साथ वक्त होता है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ٹو ریڈ نیوز اسٹوڈیو۔ ننکانہ صاحب میں ڈی پی او اسماعیل کھاڑے کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں تیزی سے جاری۔ ضلعی پولیس ننکانہ عوامی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے میں پیش ہے۔ تفصیلات کے مطابق علاقہ تھانہ سٹی ننکانہ ہاؤسنگ کالونی میں چند روز قبل ملزمان عرفان لیاقت اور عبداللہ نے مدعی مقدمہ محمد حامد کے گودام سے 3,25,000 روپے مالیت کے سگریٹ کارٹن چوری کر کے فرار ہو گئے تھے۔ چوری کی واردات کا مقدمہ تھانہ سٹی ننکانہ میں درج تھا۔ ایس ایچ او تھانہ ننکانہ جہانگیر بیگ کی زیر سرپرستی اسپیشل ٹیم تشکیل دے کر چوری کی واردات میں ملوث ملزمان کو پیشہ ورانہ مہارت کی بدولت گرفتار کر لیا گیا۔ ایس ایچ او تھانہ نے ملزمان کے قبضہ سے برآمد ہونے والے 1,90,000 روپے مالیت کے سگریٹ کارٹن کو ریکوری مدعی مقدمہ محمد حامد کے حوالے کر دی، جس پر مدعی مقدمہ محمد حامد اور موقع پر موجود انجمن تاجران سٹی ننکانہ نے پنجاب پولیس ننکانہ کا اس پیش رفت کو سراہتے ہوئے اظہار تشکر کیا اور اعتماد کا اظہار کیا۔ وری اسنا تھانہ سٹی ننکانہ پولیس نے شراب فروشی اور نوشی کرنے والے ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزم ولید کے قبضہ سے 15 لیٹر شراب برآمد۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج۔ ڈی پی او ننکانہ کی طرف سے ایس ایچ او تھانہ سٹی ننکانہ جہانگیر بیگ اور ہمراہی ٹیم کو نقد انعام اور سرٹیفکیٹ کا اعلان کیا ہے۔ ڈی پی او ننکانہ نے کہا ہے کہ ضلعی پولیس عوامی جان و مال کے تحفظ کو ہر ممکنہ قربانی سے یقینی بنانے میں دن رات مصروف عمل ہے۔ جرائم پیشہ افراد کے خلاف مؤثر انسدادی کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شراب فروشوں کا خاتمہ ضلعی پولیس کا مشن ہے۔ دادو پیر گوٹ میں بچی منیکا لاڑک سے جنسی زیادتی کے بعد بے دردی سے قتل واقعہ کے خلاف دادو میں بچوں کے حقوق میں کام کرنے والے سماجی تنظیم چائلڈ رائٹس موومنٹ سندھ کے CRC دادو کی جانب سے دادو پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا دیا گیا۔ مظاہرین پروفیسر محمد عرفان کلہوڑو، نیاز چانڈیو، مجیب ساجد مستوی، محمد وسیم کوکر اور دیگر نے میڈیا کو بتایا کہ پاکستان میں بچوں سے جنسی زیادتی اور قتل کے واقعات دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ پیرگوٹ میں معصوم بچی مونیکا لاڑک سے جنسی زیادتی کر کے اس کو قتل کرنے کے واقعہ نے بہت سے انسانوں کے دلوں کو زخم دیا ہے۔ انسانیت کو شرمسار کرنے والے درندے واقعے میں ملوث جوابداروں کو فوراً گرفتار کر کے عبرتناک سزا دی جائے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس آف سندھ حکومت پاکستان سے پیرگوٹ واقعے کا از خود نوٹس لیا جائے، واقعے میں ملوث انسانیت کو شرمسار کرنے والے درندوں کو فوراً گرفتار کیا جائے اور عبرتناک سزا دی جائے، ورثاء کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ CBA لیبر یونین بلدیات ریفرنڈم کا انعقاد۔ لیبر یونین بلدیات نے میدان مار لیا۔ صدر ذوالفقار گلو، حمید اختر مسیح چیئرمین، تنویر یوسف سرپرست منتخب ہو گئے۔ حامیوں نے جیت کی خوشی میں ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے۔ میونسپل کمیٹی کوٹ اردو میں CBA لیبر یونین بلدیات کے لیے ریفرنڈم جناح ہال بلدیہ کوٹ اردو میں کرایا گیا۔ پولنگ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہی۔ 387 ووٹوں میں سے 376 بلدیہ ملازمین نے حق رائے دہی استعمال کیا، جس میں لیبر یونین بلدیات نے 313 ووٹ حاصل کر کے سرپرست اعلیٰ یوسف تنویر، چیئرمین حمید اختر مسیح جبکہ صدر ذوالفقار گلو منتخب کیا، جبکہ مد مقابل سٹاف اینڈ لیبر یونین 55 ووٹ حاصل نہ کر سکی۔ جیت کی خوشی میں حامیوں نے منتخب عہدیداران کو پھولوں کے ہار پہنائے اور بھنگڑے بھی ڈالے۔ جیکب آباد سٹی تھانہ کی حدود میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ نامعلوم ہتھیار بندوق کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ قتل ہونے والا شخص امان اللہ بروہی موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کے لاش کو ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ ضروری کارروائی کے بعد لاش کو ورثاء کے حوالے کیا گیا۔ پولیس کے مطابق معاملہ پرانی دشمنی کے باعث پیش آیا۔ پولیس نے واقعہ کا کیس درج کر لیا ہے، مزید تفتیش جاری ہے۔ وہاں اوکاڑا میں تھانہ حجرہ شاہ مقیم پولیس کی بڑی کارروائی۔ پولیس نے ڈکیتی کی نیت سے گھاٹ لگائے 6 خطرناک ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق ملزمان میں مظہر عرف وکی، سفیان، صابر علی، محمد آصف، نذیر احمد شاہ شامل ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور نقدی رقم بھی برآمد کر لی گئی۔ ڈی پی او فیصل شہزاد پولیس نے ملزمان پر مختلف نوعیت کے مقدمات درج کر لیے ہیں۔ دوران تفتیش ملزمان نے کئی سنگین وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ فیصلہ آباد میں نفاذ دین اسلام کے بغیر ملک میں قیام امن ناممکن ہے۔ حضرت علامہ خادم حسین رضوی کا مشن سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو نافذ العمل کروانا تھا۔ ہم اس مشن کو جاری رکھیں گے۔ قاری محمد سلطان نے ریڈ نیوز کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اسلام عالمی امن کا ضامن ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں۔
آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام زندگی عطا فرمایا ہے، جب تک اس کو عملی طور پر ملک پاکستان میں اور بالخصوص پورے عالم اسلام میں نافذ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک امن ناممکن ہے۔ جی لفظوں میں تو رہے گا، حقیقت میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام یہ خدائی نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام عطا فرمایا اس میں سب کے حقوق ہیں، ہزارہ برادری ہو یا کوئی بھی ہو، کسی کا بھی قتل انسانیت کا قتل ہے، اور جب تک سب کو تحفظ نہ ملے اس وقت تک امن ناممکن ہے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ سب کو امن اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دے اور سب کے حقوق کا تحفظ کرے۔ یہ پاکستان اور موجودہ حکومت جن کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کا تحفظ کرے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کو نافذ کرے اور حضور کے مقام کا تحفظ کرے۔ پھر دیکھیں نظام مصطفیٰ کی برکات سے انشاءاللہ یہ پاکستان امن و سلامتی کا گہوارہ بنے گا انشاءاللہ۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ دین کو تخت پر لایا جائے، سب کو دین کے تابع کیا جائے، اور جب سب دین کے تابع ہے تو انشاءاللہ سب کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموز کی حفاظت کے لیے یہ کسی شخصیت کی نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بات ہے۔ سرکار کی عزت و ناموز پر جب پہرا دینا ہوگا تو یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ اور قوم کو، نوجوانوں کو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو درس دیا ہے وہ یہی ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے کچھ بھی باقی نہ رہے، لیکن ہاتھ میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہے۔ اور میں حکومت وقت سے بھی یہ مطالبہ کہوں گا کہ حکومت نے جن سے جو بھی معاہدے کیا ان کو پورا کیا جائے، اور معاہدوں کو عملی صورت میں دنیا کے سامنے ظاہر کیا جائے، اور جو فرانس والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی گستاخی ان کو ڈٹ کر جواب دیا جائے، اور جو ایک معاہدہ ہوا کہ جس میں فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالنے کا معاہدہ، اس پر عمل کیا جائے، تاکہ گستاخان رسول کو پتہ چلے کہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک، عالم سے لے کر جاہل تک، عوام سے لے کر بادشاہ وقت تک سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سچے غلام ہیں۔ اور انشاءاللہ اس کی برکت سے مسلمانوں کو عزت ملے گی۔ جب حضور کی عزت کی حفاظت کریں گے اللہ ان کو بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ عزتیں وہاں دنیا میں نہیں، مرنے کے بعد بھی عزتیں ملیں گی، قبر میں بھی عزتیں ملیں گی، میدان حشر میں بھی سرکار کی برکت سے اللہ ان کو عزتیں عطا فرمائے گا۔ وہاں ننکانہ صاحب میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلع بھر میں بغیر حکومتی دستاویزات کے چلنے والے پیٹرول پمپس کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد کی بغیر NOC اور پیمانے میں کمی کرنے والے پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائیاں کی۔ تحصیل ننکانہ میں بغیر NOC، پیمانے میں کمی اور حکومتی نرخوں سے زائد وصولی کرنے والے 9 عدد پیٹرول پمپ سیل کر دیے گئے۔ ایسی صورت حیات وٹو، ڈیو انڈسٹریز، رانا وسیم، سول ڈیفنس اینڈ اینٹی کرپشن، کسٹم سمیت دیگر متعلقہ اداروں کے افسران بھی ADCR کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ ADCR محمد عثمان خالد کی سربراہی میں ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ کمیٹی کی تشکیل دے دی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ کمیٹی میں اسسٹنٹ کمشنر، محکمہ اینٹی کرپشن، کسٹم، سول ڈیفنس سمیت دیگر متعلقہ ادارے شامل ہیں۔ سربا مہر کیے گئے پیٹرول پمپس کے مالکان کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 7 یوم کے اندر مطلوبہ دستاویزات کے بارے میں جواب جمع کرانے کے حکم نامے جاری کر دیے گئے ہیں۔ تسلی بخش جواب نہ ہونے کی صورت میں پیٹرول پمپس مالکان کے خلاف کسٹم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا۔ مقدمہ درج ہونے پر پیٹرول پمپس مالکان کو 14 سال قید اور جائیداد ضبط کرنے کی سزا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیمانے میں کمی اور حکومتی نرخوں سے زائد وصول کرنے والے پیٹرول پمپوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں، نوشہر و فیروز میں مرغوں کی لڑائی جوا کی کوریج کرنے کے دوران مہراب پور میں نجی ٹی وی چینل کی ٹیم پر حملہ کیا گیا۔ نجی ٹی وی چینل کے ڈسٹرکٹ رپورٹر منور حسین منور اور ساتھی نعمان میمن کے موبائل چھین کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ صحافیوں کی اغوا کر کے 3 گھنٹے حبس بیجا میں رکھا گیا۔ حبس بیجا کے دوران جوا کروانے والے سردار ظہیر حجانہ نے اپنے جواریوں کے ہمراہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ صحافیوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے اسلحہ سمیت فوٹو بھی بنائی گئی۔ مرغوں کی لڑائی جو ہر ہفتہ مہراب پور اور اکری بارڈر گاؤں ٹوٹاخ کے قریب ہوتی تھی۔ جی میرا نام منور حسین منور، میں پریس کلب مہراپور کا صدر ہوں، 92 نیوز چینل کا ڈسٹرکٹ رپورٹر ہوں نوشہر فیروز سے۔ یہ نعمان میمن ہے جو سندھ ٹی وی کے مہراپور سے رپورٹر ہیں۔ یہ سماجی برائیاں ہم علاقے میں زیادہ تھی، ہم آج جو مہراپور تھانے کی حدود ہے ٹوٹا، وہاں پر ہم آج کوریج کے لیے گئے تھے۔ وہاں مرغوں کی لڑائی پر جوا ہوتا تھا،
उस जुए के दौरान वहां पे लाखों रुपए की शर्तें लगाई जाती थी। हमें जैसे ही इतला मिली तो वो लोग वहां पर पहुंचे, तो वहां पर पहुंचते ही हम पर लोगों ने हमला कर दिया, हमें वहां पर पकड़ लिया और अपने सरदार के पास ले गए। वहां मजमे के मौजूद ही सरदार जो जहीर हजाना जो उस चीज को वहां पे सारी चीज को करवाता है, उन लोगों ने हमें तशद्दुद का निशाना बनाया। अपने हवालियों के हमरा हमें वहां से अगवा करके अपने बंगले पर ले गए। बंगले पर ले जाके हमें 3 घंटे हफ्से भेजा में रखा गया और वहां पर हम पर तशद्दुद किया गया और अपने असला रख के हमारे हमरा जो हम दोनों के दरमियान में असला रख के उसकी एक वीडियो बनाई गई ताकि वो कल को उनके लिए काम आ सके। और हमारे शनाख्ती कार्ड के फोटो निकाले गए। हमें साफ पेपर पे कुछ अपनी बातें अपने जो मनपसंद जो बात बनवानी थी जो वो लिखवा कर हमारे अंगूठे लगवाए गए, मैंने सिग्नेचर करवाए गए। तो साफती तौर पर तंजीमों से साफी अहदेदारान से इनसे दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि हमारा साथ दिया जाए, हमें इंसाफ दिलवाया जाए। तो मेहरबानी करके जो आज उनका कहना था कि हम आपको कत्ल कर देंगे और संगीन इताअत की धमकियां हमें दी गई है, तो मुतालबा करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कल को हमें या हमारे दोस्त नुमान मेमन को या हमारे खानदान के किसी को भी कुछ होता है तो उसके जवाबदार ज़हीर हजाना, उसके भाई और दीगर हवाले होंगे। बुलेटिन में आज सिर्फ इतना ही। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को विज़िट करें। इसी के साथ मैं अवैस खान चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।